میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ مکی مسجد خیابان سر سید میں سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ میزبانی گدی نشین خانقاہ حسینیہ شریف پیر ثناء اللہ حسینی نے کی۔ مدینہ منورہ سے آئے مفکر اسلام ڈاکٹر الشیخ محمد احمد علی سراج نے ایمان افروز خطاب فرمایا۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی جامع مسجد مکی خیابان سر سید راولپنڈی میں تاریخ ساز، روح پرور، پروقار، عظیم الشان سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پہلے سیشن کی صدارت پیر قاری مولانا ثناء اللہ حسینی سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ شریف نے فرمائی۔ پروفیسر عبد القدوس محسن نے ہدیہ نعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا۔ مدینہ منورہ سے تشریف لانے والے معروف خطیب مفکر اسلام الشیخ ڈاکٹر محمد احمد علی سراج نے شرکاء سے پر اثر خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے عالمی سازش کے تحت فلسطین میں صہیونی ریاست قائم کی۔ آج فلسطینی بھائی دنیا کے مسلمانوں کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی ہر سطح پر مدد کرنا چاہیے۔ بعد ازاں لاہور سے تشریف لائے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نے خطاب کیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دل میں میرے وسط احترام آ گیا، نطق کے بوسے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر، تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ خدا نائے سب الختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ علامہ اقبال نے کہا، اور اپنی شاعری سے نہیں کہا، یہ تخلیقی شاعری نہیں، رب نے جو فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اقبال نے اس شعر کو رب کی طرف سے یوں پیش کیا کہ میرا رب یہ فرماتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ مت کرو، میرے رسول کی محبت اور اطاعت تم کر لو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ثناء اللہ توحیدی صاحب، حضرت مولانا سمیع اللہ توحیدی صاحب، حضرت مولانا محسن توحیدی صاحب، علماء کرام، اس خانقاہ حسینیہ مکی مسجد میں جمعہ کا دن خیابان سر سید راولپنڈی میں میرا یہ پیغام ہے کہ ہم سب اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، جس نے بھیجا ہے اس کی مرضی پر چلے۔ اگر رب چاہی زندگی گزار لو گے تو پھر ما تشتہی انفسکم، اللہ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری، اب جنت میں من چاہی زندگی گزارو۔ میں اس موقع پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بھول سکتا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مسجد مکی میں آپ بیٹھے ہیں،
اور میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینہ منورہ، طیبہ طابہ، دیار حبیب، شہر رسول، کیا کہنے اس کا، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ حضور پر تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، مگر میں جب گنبد خضرا کی رونق میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہاں دائیں بائیں جتنے محلوں میں پھر حضور جب تشریف لائے مکہ سے مدینہ، طلع البدر علینا کا گیت گانے والوں کے گھر ہیں۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ انہیں غازی غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ برادران اسلام، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ غزوہ جس میں 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، پانی ختم ہو گیا تھا۔ صرف وضو کا پانی ختم نہیں ہوا، پینے کا پانی جو مشکیزوں میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، مگر صحابہ کے ایمان کو سلام کہ ان میں سے کسی ایک صحابی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، بلکہ یہ آیا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں۔ حضور نے دیکھا کہ اب پانی ختم ہو چکا، حالانکہ مدینے میں حضور نے جب قحط آیا، بارشیں نہ تھیں، تو آپ نے وہاں جہاں عید نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ وہ جگہ ہے جہاں آپ عید کی نماز پڑھاتے تھے، اسی میں حضرت علی مرتضیٰ کا گھر بھی تھا، اور وہ آج اس نام سے مسجد ہے۔ پیچھے آگے حضرت عمر فاروق کا گھر تھا، اسی نام سے آج وہ مسجد ہے۔ یہ باب السلام سے نکلیں، شارع سلام کی طرف جائیں تو چھوٹی چھوٹی گنبدیاں ہیں، اسے کہا جاتا ہے یہ مسجد غمامہ ہے، حالانکہ یہ اس وقت مسجد نہیں، مصلی عید تھا۔ مگر جب کہا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے اسی جگہ پر ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا میں برحمتک یا ارحم الراحمین کے ساتھ چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی اور آپ کے چہرے پر تھے۔ ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی، آج اس کا نام بھی مسجد غمامہ ہے، مگر یاد رکھنا تبوک میں حضور نے دیکھا پانی ختم، ہاتھ اٹھاتے تو بارش آ جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا پیاسے ہیں، پانی نہیں، بیاساک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پر مارا تو کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے نکلے۔ اور میں گیا ہوں وہاں پر جہاں آج بہت زیادہ گولہ باری اسرائیلی کر رہے ہیں، وہ فلسطین کا علاقہ، ادھر سعودیہ، ادھر مصر اور آگے اردن، جہاں فرعون کی لاش کو تھپیڑے مار کر وہ غرق تو ہوا تھا مصر میں، مگر اس کی باڈی آئی تھی اسی جگہ جہاں پر نیون سٹی بن رہی ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر اتنا عرض کر دوں آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس میں موسیٰ کا وہ معجزہ 12 چشموں کے ساتھ جاری ہے۔ میں نے اس چشمے کو پاس جا کر کہا، میں نے کہا موسیٰ کا معجزہ تو ضرور ہے، مگر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ میں نے کہا موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے نکلے، اور جب دریا کی پشت پر مارا تو 12 راستے بنے۔ اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر مصطفیٰ کے معجزات کو دیکھو، پانی ختم ہو گیا، پیالے میں لایا گیا، حضور نے اپنی 5 انگلیوں کو
उस पानी के प्याले में रख कर क्या दुआ मांगी और उम्मत को भी बता दी। पहले कहा कुछ है, कुछ है, कहा प्याले में बाकी है, कुछ हो तो बरकत की दुआ करो। उलमाए कराम की मौजूदगी में दुआ भी मांगो तो कुछ अपने पल्ले भी होना चाहिए कि तौहीद में शिरक न हो। और मोहब्बत रसूल में एक दिल में दो मोहब्बतें इकट्ठी नहीं हो सकती। या तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी तो उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह के दुश्मन की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत एक दिल में इकट्ठी हो ही नहीं सकती। मेरे दोस्तों, आपने उस प्याले में 5 उंगलियों को डालकर रब्बे जुल जलाल से यूं दुआ में कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी, या अल्लाह इस थोड़े प्याले में बरकत दे दे। अभी ये दुआ मांगी थी कि प्याले से चश्मा निकला। अब सुभान अल्लाह जोर से कहो, और जोर से कहो, प्याले से क्या निकला? चश्मा निकला। फरमाया ये चश्मा जो निकला है जल्दी न करो, ये ऊंटों और घोड़ों को पिलाओ। फिर कहो सुभान अल्लाह। मौलाना सनाउल्लाह साहब पहुंच गए, आप नहीं पहुंचे। क्या प्याले में पानी निकला हो, प्यास की शिद्दत हो भी रसूलुल्लाह ही की उंगलियों के बरकत से उस प्याले में बरकत आई हो, तो हर एक तो उस वक़्त प्यास की शिद्दत में था। आपने फरमाया कि इस प्याले से ऊँट भी प्यासे हैं, घोड़े भी प्यासे हैं, उनको पिलाओ। और मेरी उंगलियों से जो चश्मे 5 निकल रहे हैं, सहाबा तुम्हें रब ने देखा, रब ने इनाम में मेरी उंगलियों से पानी तुम्हें पिलाना है। मेरे दोस्तों, 30,000 सहाबा के लश्कर ने रसूलुल्लाह की अंगुश से आपकी शहादत की उंगली भी उसमें थी, जिसको आपने बार बार यूं इशारा करके रब की तरफ उंगली को, शहादत की उंगली को आसमान की तरफ, अर्श मौला की तरफ यूं मुखातिब होते थे अल्लाहुम्मा शहाद के साथ। हजूर ने कभी अपने खुतबे में मुक्का नहीं दिखाया। मैं उन मौलवियों से इख्तलाफ करता हूँ जो मुक्का दिखाते हैं। अरे मुक्का दिखाने वाला तो परवेज़ मुशर्रफ था, वो कहाँ चला गया? मुक्का दिखाने वाला तो नमरूद और फिरौन था, वो कहाँ चला गया? मुक्का नबी भी नहीं दिखाते थे, मुक्का रब्बे जुल जलाल दिखाएगा। अब आप कहेंगे कि अल्लाह ताला कैसे मुक्का दिखाएगा? कुरान कहता है वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुम रब की ताकत को नहीं जान सकते, वो कितना बड़ा है, कितना ताकत वाला है। सब कहो अल्लाहु अकबर। वल अर्ज़ु जमीआ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं जब सूरह इसराफीली से सबको फना कर दूंगा, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अब वक्त नहीं मैं तशरीह में जाऊँ। अल्लाह सारी ज़मीनों को, वल अर्ज़ु जमीआ क़ब्ज़तुहु, कब्ज़ा कहते हैं मुट्ठी को, ये दरवाजे वाला कब्ज़ा नहीं है। अरबी में कब्ज़ा किसको कहते हैं? बोलो कुछ थोड़ा अरबी भी सीखो। मैं 30 साल अरबों का खतीब रहा हूँ, और जब मैं ये बयान एक दफ़ा कर रहा था तौहीद उलूहियत, तौहीद रबूबियत, अस्मा और सिफ़ात में, पूरा मजमा इन नारों के साथ गूंज रहा था अल्लाहु अकबर। जोर से कहो। खियाबान सर सैयद वालों के लिए नारा यहाँ से लग रहा है। मैं लंदन में ख़त्म नबूवत हाफिज़ का डायरेक्टर भी हूँ। वहाँ जॉर्जिस रोड, एप्टन लॉइन, फॉरेस्ट गेट के साथ उस जगह पर जहाँ ग्रीन स्ट्रीट है, वहाँ मस्जिद भी हमने जो वहाँ हमारी है उसका नाम भी फारूक आज़म। और उसमें जब मैं खुतबा देता हूँ, मैं बिला मुबालगे के कह रहा हूँ, इस लंदन वालों का नारा इतना गूंजता है कि सर सैयद, क़ियाबान सर सैयद पीछे रह गया। मेरे दोस्तों, वल अर्ज़ु जमीआ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, जब कुछ भी नहीं होगा तो कौन होगा? अब तो जोर से कहो।
اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ مدتوں رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہیں کیا، اور کیا تو کرنے میں جس کی روح کو بنایا اسے یوں مخاطب کیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تیری روح پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ اول الخلق، افضل الخلق، اکرم الخلق کون؟ کہو محمد الرسول اللہ۔ اب تو نعرہ لگاؤ محمد الرسول اللہ، کہو نا محمد الرسول اللہ، زور سے کہو محمد الرسول اللہ۔ میں ٹریڈ سینٹر ابھی وہ باقی تھا پہلے، جسے کہا جاتا تھا ٹاپ آف دی ورلڈ، وہ ٹریڈ سینٹر جو نیو یارک میں تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، وہاں پر میرے کچھ خطبات تھے۔ میں وہاں باقاعدہ سرکاری سطح پر یعنی رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے گیا تھا۔ نیو یارک میں، نیو جرسی میں، واشنگٹن میں، ورجینیا میں خطاب کرنے کے بعد مجھے وہاں کے ڈائریکٹر نے کہا آپ تھک گئے ہوں گے، ابھی آپ کو کوئی سیر و تفریح کرائیں۔ اس سیر و تفریح میں ٹاپ آف دی ورلڈ انہوں نے جب کہا کہ دنیا میں سب سے بلند ترین 2 ٹاور ہیں، میں نے کہا وہاں ضرور لے جاؤ تاکہ میں وہاں جا کر اللہ اکبر کی تکبیر کا نعرہ لگا دوں۔ وہاں جب میں گیا تو وہاں 110 منزلہ کے بعد ڈاکٹر نے چیک کیا، ہم اوپر گئے، پائپ لگے ہوئے تھے۔ نیو یارک کا سورج ابھی غروب ہونے والا تھا، ٹورسٹ اپنے اپنے کیمروں میں، وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، سکے ڈال کر کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں کی بلڈنگوں کو فوکس کر رہا ہے۔ میں نے کہا ان کو سب کو کرنے دو، میں تو سورج کو غروب ہوتے دیکھوں گا۔ اور اوپر دیکھتا تھا تو چیلیں اور کوے اڑنے، میں نے کہا یہی ٹاپ آف دی ورلڈ ہے۔ اس کی سلطنت کتنی بڑی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ نے سمجھا ہوگا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، اس کا معنی یہی ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ یہی میری سلطنت ہے، فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں سے تو بڑی میری کرسی ہے۔ جس آیت الکرسی کو پڑھتے ہو اور اپنے لیے حفاظت کا کڑا باندھتے ہو، وہ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ وسع کرسی السماوات، جب کرسی اتنی بڑی تو عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت تھوڑا ہے، اور میں مدینے سے آیا ہوا مسافر۔ اب ایک بات کر دی کہ اللہ نے اول الخلق کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ، کہو۔ جب سورج غروب ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، تو سورج جب غروب ہو رہا تھا، جب پورا ہو گیا تو میرے ساتھ 3 آدمی تھے۔ کتنے ٹوٹل کتنے تھے؟ میں نے کہا یہاں جو نماز ہوگی نا 3 کے ساتھ امامت میں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں لاکھوں کے مجمع میں، بیت اللہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، وہ تو میرے لیے رحمت ہیں، مگر یہ گواہ بنے گا کہ کوئی آیا تھا فقیر مدینے سے اور اس نے آذان بھی دی اور نماز بھی پڑھائی۔ میں نے وہاں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ جتنے کیمرے لے کر وہ فوکس کیے ہوئے تھا نا نیو یارک کو، نیو جرسی کو، کیونکہ میں تو جاتا رہتا ہوں، تو وہ جتنے ٹورسٹ تھے، اللہ کی شان دیکھو، آذان اتنی پیاری، اللہ نے آواز بھی اس میں پیاری رکھی ہے، اور اس میں جو نہیں بھی اس کا معنی جانتے تو وہ بھی سکون ڈھونڈنے کے لیے کیمروں پر تھے۔ انہیں میری اس آذان سے جو سکون ملا وہ فوکس کر کے چھوڑ کر اپنی ویڈیو میرے اوپر کیمرے رکھ دیے۔ مکمل آذان دے کر میں نے جب کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہہ دو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دو۔ اب جب میں نے آخر میں اذان دے دی تو میں نے وہاں پر اب نماز پڑھا دی۔ اب سورۃ فاتحہ کے بعد مولانا ثناء اللہ صاحب، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ ٹاپ آف دی ورلڈ ہے تو میں رب کی اسماء الحسنہ والی آیات کیوں نہ پڑھ دوں کہ تم تو مچھر کا پر بھی نہیں،
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. اب تو زور سے سبحان اللہ پڑھو اور زور سے پڑھو. اب ایک نکتہ دے دوں آگے مولانا. یہ نبی کہیں میرے رب نے ان اسماء کے بعد خود ہی اپنے ناموں پر سبحان اللہ پڑھا ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. رب نے مزے میں لیا سبحان اللہ، اور پھر سبحان اللہ پڑھ کے یہ نہیں کہ بس اس کی قدرت وہ پاکی آگے بھی یہ اس بات کا اعتراف کر لو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سبحان اللہ عما یشرکون. اب نماز مکمل ہو گیا، اس میں هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. تو اس پر جب میں آیا تو میں نے کہا اب 99 نام تو نماز میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے مزہ لیتے ہوئے 3 دفعہ کہا لہ الاسماء الحسنى. اور اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی تو سیکورٹی والے آ گئے. اب جناب وہ ہم 110 پر جہاں ٹاپ آف دی ورلڈ، اوپر چھت آسمان اور فرش پر یہ اونچا ٹاور، لیکن ان کے نزدیک اونچا ہمارے نزدیک اور پست ہو گیا. جب ہم نے وہاں پر سورۃ حشر کی آیات پڑھی اللہ نے فرمایا زندگی میں پست ہوتا دکھاؤں گا. میرے دوستو میں نے جب وہاں سیکورٹی والے آئے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بے شک بیر کے ہیں اور یہاں آپ ٹکٹ لے کر آئے ہیں، ہم نے نماز کے لیے نیچے جگہ بنائی ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے. میں نے کہا ہمارے ہاں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے. میں نے کہا ایسی نمازیں میں نے بہت پڑھی جہاں پورا سورج غروب ہوتے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا جہاں سمندر میں پورا گول سورج اب یہاں ڈوب نہیں رہا بلکہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز. اب میں زیادہ آیات میں نہیں جانا چاہتا. سنو جب سورج غروب ہو تو ہم اس وقت کس کی ندا لگائیں گے؟ اب تو زور سے کہو. یقین جانیں یہ ہمارے مسلمان ہیں جب ٹی وی پر خبریں سن رہے ہوتے ہیں یا ویسے کوئی پروگرام تو کچھ ایسے بھی ٹیلی ویژن ہیں وہ درمیان میں اذان کا وقفہ دے کر اذان لاتے ہیں. تو یہی عورتیں یہی بچے یہی مسجد میں رہنے والے کہتے ہیں یار آپ بند کر دو اذان ہو رہی بس. اور حضور نے فرمایا جو میری اذان مؤذن کی اذان کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا رہے گا حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. میرے دوستو سنو اب جناب انہوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی. کہا آپ نے خلاف قانون کیا، اتنی زور سے اذان دی، اتنے زور سے نماز پڑھائی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کیمرے میں بھی آ گئے. میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ٹورسٹ جتنے آئے ہوئے ہیں گورے گوریاں یہ تو نان مسلم ہیں، ان کو آپ نے ڈسٹرب کیا. اس کو آپ نے تو میں ابھی چپ ہی کھڑا تھا. ان گوریوں میں گوروں نے یہ کہا کہ کیا آپ اس کو جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں، ہم نے تو انجوائے کیا ہے. اگر کافر اذان سے انجوائمنٹ لیتا ہے تو مومن ایمان میں کتنی قوت لیتا ہوگا. میرے دوستو موضوع بدل جائے گا. سنو اب وہ ہم آ گئے واپس آ گئے کویت میں خطیب تھا وہاں خطبے میں نے بتا دیا. میں نے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر میں نے اذان دی، نمازیں پڑھی، لوگوں نے نعرے لگائے. اس کے 6 مہینے بعد یہ خبر ٹی وی پر آ رہی تھی کہ دونوں ٹاور زمین بوس ہو گئے. میں نے کہا کل من علیہا فان، یہ تو ایک ہوا ہے پوری کائنات نے فانی ہونا ہے. پھر کس پر الزام لگاؤ گے؟ اب نہیں سمجھے کس پر الزام لگاؤ گے؟ کہو گے اسرافیل کو پکڑو،
میرے دوستو اب میں کیسے بتاؤں؟ مکے کی بات کی تو یہ بھی بتا دوں، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، رب ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اب یہ قبضہ بن گیا، مٹھی۔ اب اس مٹھی میں کچھ بھی ہو یا نہ بھی ہو، جب اس کو آپ یوں کریں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اب تو بولو، جو تقریر میں یوں کہے، ویری گڈ، اب سب کو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس مٹھی میں ہوں زمینیں، تو رب کا مکہ یاد رکھنا، والارض جمیعا، اللہ کے قبضے میں، قبضتہ یوم القیامہ، ساتوں زمینیں ہوں گی۔ اب رب کی مٹھی میں ساتوں زمینیں، والسماوات مطویات بیمینہ، جب میں اس مٹھی کو مکہ بنا کر اپنے مکے کو لہراؤں گا تو ساتوں آسمانوں کو اس میں لپیٹ لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے کہو۔ اب بتاؤ مکہ کون دکھائے گا؟ اور وہ مکہ جب لہرائے گا رب تو ساتوں آسمانوں کو بتاؤ نا، والسماوات مطویات، ساتوں آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اور پھر رب اس وقت ایک اکیلا۔ یہ توحیدی مسجد ہے، نام بھی توحیدی ہے، ان کے والد صاحب توحیدی، تو رب اس وقت ایک ہوں، ایک ہی ہوگا، اور باقی سب چیزیں قبضے میں آ گئی، فنا ہو گیا۔ اس وقت جو نعرہ لگائے گا نا رب، اس نعرے کا لطف یہ ہوگا کہ نعرہ بھی خود لگائے گا اور جواب بھی خود دے گا۔ لمن الملک اليوم، تم بہت نماز میں سجدے کرتے رہے، مگر معبود تو مجھے مانا، مگر بادشاہ نہ مانا۔ مجھے مسجود تو مانا، میرے آگے جھکتے رہے، مگر تم نے تو اپنی روزی اور دوسری چیزیں بادشاہوں کے ہاتھ میں سمجھی۔ لمن الملک اليوم، اب بتاؤ جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ بتاؤ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ زور سے کہو کون؟ قل اللہم مالک الملک۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ بھی یہ نعرہ لگائیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، کہہ دو کون؟ زور سے کہو۔ میرے دوستو اول الخلق رسول اللہ کو جب بنایا تو قاضی ایاز کا ایک نقطہ بتاؤں آپ کو، اب جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک مخلوق میں اول کون بنا؟ اب مخلوق میں کہہ رہا ہوں، اول کون بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو اول الخلق، اول نمبر۔ آپ نے خود فرمایا اب وقت نہیں، انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں نبیوں کی تخلیق کیا، کائنات کے ارتقاء کائنات میں اول الخلق، اللہ نے مجھے اول نمبر پر بنایا۔ اور وہ روح ستارے کی شکل میں چمک رہی تھی، اس وقت عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی۔ اب کہہ دو سبحان اللہ۔ جبریل بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، تو امام مالک اپنی سوچ میں کہاں گم ہو گئے جو امام مدینہ تھے۔ انہوں نے کہا میں اس مصلی پہ نماز پڑھاتا ہوں جس نبی کو اللہ نے اول الخلق جب بنایا اس وقت تو رب کی بندگی بھی نہیں ہوئی تھی، ظاہر و باطن کون ہے؟ مگر نبی کو فرمایا تیری روح کو پہلے نمبر دے کر تیری زبان سے کلوا دیتا ہوں، انا اول الانبیاء، نبی بن کر نہیں، فی الخلق، روح میں اول الخلق۔ تو اللہ نے یہاں ایک جملہ دیتا ہوں کہ روح محمد کو بنا کر اس کو وہ روشنی نور دیا، وہ روح کہ ابھی عرش نہیں بنا، کرسی نہیں بنی، وہ چمکتا ہوا ستارہ تھا، اور جب معراج پر بلایا عرش پر تو کہا کہ شک نہ کرنا،
میں اس ستارے کی قسم کھاتا ہوں جب وہ چمک رہا تھا تو نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، اس لیے شک نہ کرنا کہ مصطفیٰ روح ماں جسد کے اب عرش معلیٰ پہ میں نے بلا لیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس معراج کے واقعے کو رب نے کس آیت سے سورت کا آغاز کیا؟ بولو، وَالنَّجْمِ، مجھے قسم ہے اس ستارے کی۔ اور جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ میں جو ظلم ہو رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ۔ اللہ، اب زخموں سے چور تھے، طائف میں پتھر برسائے گئے، طائف میں بولو پتھر برسائے گئے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے ہیں، طائف کے بازار میں جس پر پتھر برستے ہیں، خون اتنا بہا کہ پاؤں مبارک تک پہنچا، جوتیوں نے اس خون کو چوم لیا اور اس میں نیچے نہیں گرنے دیا، جوتیوں نے اسے سنبھالا کہ وہ پاؤں سے خون خشک ہو کر چمٹ گیا۔ اور حضور وادی نخلہ میں جاتا ہوں، اس چشمے پر آپ نے اپنے جوتوں کو جب اتارنا چاہا تو خون کے ساتھ پاؤں سے جمی ہوئی وہ جوتیاں۔ کیا نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھو، حضور کی قربانیوں کو سامنے رکھو۔ میرے دوستو، وقت نہیں مرنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی پر روشنی ڈالتا، مگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو زخمی حالت میں دیکھا، اور جب جوتے پاؤں سے اتارتے ہوئے دقت ہو رہی تھی کہ خون جمع ہوا ہے، فرمایا اب میں تجھے ایسی سیر کراؤں گا کہ یہ غم بھول جاؤ گے، جن جوتیوں میں خون آیا ہے ان جوتیوں کے ساتھ عرش معلیٰ پر بلاؤں گا۔ میرے دوستو، وقت نہیں، میں کیسے بیان کروں، اتنا عرض کر دوں، میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب سے آیا ہوں۔ آپ جب آئے واپس تبوک سے تو اب جہاں وہاں پر غبار اڑ رہی تھی، وہاں پر عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے جو رہ گئے تھے وہ آپ کے استقبال میں تھے۔ 30,000 صحابہ کا لشکر تھا، گھوڑے اور اونٹوں سے بھی گرد و غبار اڑ رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے اپنے ناک پر یوں اپنا ناک پر کپڑا اوڑھ رکھا تھا، آپ اگر حکم کولی سے فرما دیتے کہ ہٹاؤ، کہا نہیں ادھر آؤ، اور جب وہ آیا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کے ناک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ اب یہ جو غبار اڑ رہی ہے یہ تو مدینے کی غبار ہے، اور مدینے کی غبار میں فرمایا غبار مدینہ فی شفا، اس مدینے کی غبار میں، اب تو کچھ عربی تو آتی ہے آپ کو، فی ہی شفا کیا ہے، زور سے کہو، اب اس پر غور کرو، بس اسی پر، کیونکہ وقت مجھے بتایا گیا تو اس میں باقی 10 منٹ ہیں، کر لوں 10 منٹ۔ تو میرے دوستو، مدینے کی غبار میں شفا ہے، مگر حضور پیدا ہوئے تو مکہ میں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ زور سے کہو۔ اگر اللہ صرف مکہ کی قسم یوں ہی کھا لیتا، بهذا البلد وهذا البلد الامین، اس شہر امن مکہ کی قسم، تو آج کا کوئی غامدی کہتا، جو آج غامدی ہے کل کا پرویز، وہ کہتا کہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ملتزم ہے، اس کے علاوہ وہاں مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، وہاں مناسک حج کے ارکان ہیں، سعی صفا مروہ ہے، کئی قسم کی تعویلیں، ہاں وہ یوں اسلامک اسکالر بن کر کہتا۔ اللہ نے فرمایا میں جس نے پیدا کیا ہے میں جانتا ہوں کہ حضور کا امتی بھی رسول اللہ کی عظمت کے بیان میں نیچے رہتا ہے،
اس لیے تشریح کر دی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، ووالد وما ولد، اس شہر کی قسم جس میں میں نے آپ کو پیدا کیا، یہ ولادت آ گئی، وانت حل بہذا البلد، اور اس شہر میں آپ چلتے پھرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اب 53 سال 53 ایئرز آپ کی بعثت ہوئی 40 سال میں، 13 سال پھر مکی دور ہے، اور 40 + 13 کتنے ہوئے؟ بولو، ابھی بینک کا کوئی حساب ہوتا تو جلدی بولتے۔ 53 ایئرز کتنے ہوئے؟ 53 سال کو اردو بھی ہے، آپ کو بتا دو کتنے سال؟ مگر 53 سال چلے پھرے مکہ میں، اور اس کی مٹی میں شفا نہیں، اور جہاں آئے 10 سال، اور 10 سال میں بھی 25 غزوات، 56 سرائے، حجۃ الوداع، اور کتنا سفر، تو اس کی غبار میں کیوں شفا ہے؟ لو میرا تحفہ، میں مدینے کا مقیم ہوں، وہاں رہتا ہوں، میں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں درس بھی جو حلقہ ہے، میرا حلقے سے مراد ہلکا پھلکا حلقہ، جس میں میں حلقے میں بات کرتا ہوں، تو مجھے بہت ساری کتابوں کے مطالعے کے بعد وہاں کہنا پڑا، مدینے والوں تم خوش نصیب ہو کہ اس غبار میں جو شفا، تمہارے غبار جو ناک میں جا رہی ہے، اس کو غبار مدینہ نہ سمجھو، یہ رب نے اپنے مصطفیٰ کا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا۔ اب زور سے کہو اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب میں کیسے چلوں؟ اتنا عرض کر دوں، وہ مدینہ جس میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے خمیر کو اٹھایا، تو وہ عام جگہوں سے نہیں اٹھایا، وہ حجرہ عائشہ سے اٹھایا۔ میرے دوستو، وہ حجرہ اس لیے معمولی نہیں تھا، اور بھی اس کے ساتھ حجرات ہیں، مگر حضور وہاں سے جب ٹاٹ ہلتا تھا، حضور کے حجرے کا دروازہ ہی نہیں تھا۔ میں اب سفر کرتا ہوں، کہیں گن مین ساتھ ہوتے ہیں، کہیں نہیں بھی ہوتے، آج بھی میں آیا ہوں تو ٹیکسی پر اکیلا آیا ہوں، حضرت نے دیکھا تو بعض کہتے ہیں جی اپنی سیکورٹی رکھو، میں نے کہا حضور نے تو اپنے حجرے کا دروازہ ہی نہیں رکھا، اور جو چوکیدار بن کر صحابہ بیٹھتے تھے انہیں کہا تم بھی اپنے گھروں کو چلے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، میرا رب میری حفاظت کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو سنو، اب میں کیا جملہ دینا چاہتا ہوں، سنو، جب وہ دروازے سے پاؤں باہر نکالتے دروازے کے بغیر، اس حجرے سے جہاں ٹاٹ تھا، آج جالیاں ہیں، ان سے جب آپ ٹاٹ ہٹاتے اور منبر پر آتے تو اللہ نے فرمایا نبی آپ کی زبان سے اعلان ہو جائے کہ اب یہ قدم جو میرے مسجد نبوی کے بائیں طرف، مسجد نبوی کے بائیں طرف حجرہ عائشہ سے جو منبر پر آ رہے ہیں، اب یہ ہے تو مسجد نبوی کا ٹکڑا، مگر ان قدموں کی برکت سے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اب یہ حجرے سے منبر تک کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے دوستو، اب وقت نہیں میں اس پر کیا روشنی ڈالوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ حضور کا خمیر کہاں سے اٹھایا؟ توجہ کرنا، حضور کا خمیر کہاں سے اٹھایا؟ مدینہ تو ہے، مدینے کی کس جگہ سے اٹھایا؟ حجرہ، زور سے بولو، رضی اللہ عنہ ام المومنین کے حجرے سے اٹھایا۔ تو وہاں پر جب جالیوں پر میں گزرتا ہوں، وہاں اللہ آپ سب کو لے چلے، بار بار لے چلے، پورے مجمع کو لے چلے۔ اے اللہ اس مجمع میں سے کسی کو بھی محروم نہ کر، انہیں بمائے وِد فیملیز جو ہے مدینہ مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرما دے، اور پھر روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دے۔ تو وہاں جب آپ جائیں گے تو اب موضوع لمبا ہو جائے گا، تو آپ باب السلام سے جو ہی داخل ہوں گے تو آگے جب ریاض الجنہ بھی آپ کے ساتھ سامنے محراب آ گیا، یہ ایک منبر آ گیا، یہ محراب آ گیا، اب جالیاں شروع ہو گئیں۔ تو جالیوں میں ڈیزائن نہیں ہے، اس میں 24 مرتبہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جالیوں میں ڈیزائن نہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟
وہ کون سا کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ، زور سے کہو، الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اب کتنا پیارا یہ کلمہ ہے۔ اچھا پھر میں غور کرتا ہوں، مسجد نبوی کے محراب میں بھی اب یہی کلمہ اگر ہوتا تو کلمہ طیبہ بھی لکھا جا سکتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر وہاں پر بھی یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح میں کرنے سے کیونکہ وقت نہیں، ایک نسخہ دے دوں آپ کو، لوگے یہ کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ 24 بار۔ کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ اور محراب کے ساتھ یہ کتنے بار بنتا ہے؟ 25 بار۔ زور سے کہو۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے بزرگ جس کا نام نہیں لیتا، انہوں نے آزمایا ہوا ہے، کہتا ہے میں روزانہ صبح و شام 25 مرتبہ اس کلمے کو پڑھتا ہوں۔ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ایسے رزق ملتا ہے کہ نہ حساب کر سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں۔ جہاں ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتوں کا سلام ہو اور وہ کلمہ لکھا ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ پڑھو گے انشاءاللہ، لائیو پر جاؤ، وہ کلمہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ آئیے اب وہاں پر ایک چاندی کی تختی ہے، وقت تھوڑا ہے، میں تو فلسطین پر بھی بیان کرنا تھا۔ آئیے وہاں ایک چاندی کی تختی ہے اور اوپر گول دارے کے ساتھ تختی لگی ہوئی ہے، کہا ہونا السلام علی رسول اللہ۔ کہا پہلے تمہارے قدم تھے تو پیچھے تھے، اب تم یہاں جہاں کھڑے ہو رسول اللہ کے چہرے کے مقابلے میں تمہارا چہرہ ہے، یہاں سلام پڑھو۔ اب اس سے صرف 2 بالش، کتنے؟ سر سے لو تو سینہ آتا ہے، زبان سے لو تو گود آتی ہے، جب وہ بھی سینہ آتا ہے۔ سن رہے ہیں ذرا توجہ ہے؟ جب 2 قدم یعنی 2 بالش جب یوں ہی چلو گے، وہ وہاں کھڑے ہیں شرطے کہ یلا یلا، تو آپ یلا پر غور نہ کرنا، آپ سمجھنا کہ اب رسول اللہ کو میں نے سلام کر دیا، ابھی اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک قدم اور بڑھاؤ، ابو بکر پر سلام پڑھو۔ سمجھے؟ میں ان کی اللہ کو بھی اچھا سمجھتا ہوں۔ اب وہاں پر لکھا ہونا السلام علی ابو بکر، پھر کتنا فاصلہ؟ 2، زور سے کہو، جب جاؤ گے جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ پھر ادھر تو پھر اوپر لکھا ہونا السلام علی عمر بن خطاب۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خلیل تھا۔ میرے دوستو اب آئیے جملہ دیتا ہوں، عمر فاروق جس نے اقصی کو فتح کیا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی جس نے اقصی کو فتح کیا تھا، اور وہ اقصی 43 یعنی جس وقت 1943 میں ہٹلر نے ان کو جرمنی سے نکالا اور ان کے بھرے ہوئے بحری جہاز جب امریکہ کی طرف جانے لگے، کینیڈا کی طرف جانے لگے، یہ تاریخی نقطہ دے رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ہم متحمل نہیں ہیں، تم اسی سرزمین میں چلے جاؤ جہاں تمہارے نبی تھے۔ اب انہوں نے پٹی پڑھائی کہ تم وہاں پہلے آباد ہو جاؤ پھر تمہیں اسٹیٹ بنا دیں گے۔ آئے فلسطین میں داخل ہو گئے، پہلے خاموش رہے، پھر بڑا ظلم و ستم کرتے رہے، پھر زمینیں خرید لیں۔ ہمارے لوگ بھی آج جاؤ تو بہت ساری اپنی زمینیں ایسی ایسی جگہوں پر بیچتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین بیچنا جرم نہیں ہے لیکن قادیانیوں پر تو نہ بیچو، تو ان یہودیوں نے فلسطینیوں سے زمینیں بولو۔ میں تو اردن، سوریہ، یہ بلاد شام میں جاتا ہوں، میرے دوستوں تاریخ کے جملے نہیں دینا چاہتا، اتنا عرض کر دوں جنہوں نے دن رات مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ فلسطین محتلہ ہے، مقبوضہ ہے، جیسے کشمیر مقبوضہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، مسجد اقصی اسیر ہے، وہ ان کے قبضے میں تھی، انشاءاللہ اب آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ ان لوگوں نے فلسطینیوں کو دھکیلا، مگر ایسے ابابیل بن کر آئے کہ اب ایئرپورٹ بھی پناہ گاہ نہیں بن رہی۔ تو اللہ اکبر، ہم فلسطینی مجاہدین،
حماس کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی حکومتوں سے کہتے ہیں خدا کے لیے بہت تم نے اپنے لیے جو ہے بہت جغرافیائی تحفظ کیا، آؤ یہ اقصی کسی کا ذاتی نہیں، یہ سب مسلمانوں کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ زور سے کہو، کس کا ہے؟ میرے دوستو واقعات لمبے ہیں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر نہیں بتا سکتا، مگر اتنا عرض کر دوں کہ جب فاتحانہ انداز میں پہنچ گئے تو میں اس دن دیکھ رہا تھا کراچی میں، کل میرا خطاب تھا، تو کسی نے مجھے کلپ دکھایا کہ اقصی کی چھت پر بھی فلسطینی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کس کا تسلسل ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ بڑے علماء بیٹھے تھے، مولانا سلمان ندوی نہیں، مولانا سلمان بنوری بھی بیٹھے تھے جامعہ بنوری ٹون میں، وہاں پر علماء کا مجمع تھا۔ میں نے کہا عمر فاروق بھی جب فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے تو دائیں بائیں دیکھا، کہا بلال کہاں ہے؟ بلال کھڑے ہوئے کہا کہ جیسے خانہ کعبہ فتح ہوا تھا تو ہے تو مؤذن مسجد نبوی کا، ہے تو مؤذن کہاں کا؟ زور سے کہو۔ مگر حضور نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو آذان ملتزم پر نہیں ہوئی، حجر اسود کے آگے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس دیواروں پر ابراہیم خلیل اللہ نے اذان دی تھی، اب فتح مکہ کے بعد بلال تم دیواروں پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر۔ میرے دوستو بلال نے جب اقصی میں اذان دی تو صحابہ کرام اس اذان میں یوں تصور کر رہے تھے کہ جیسے رسول اللہ کی حیات میں یہ اذان ہو رہی ہو۔ میرے دوستو اب میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کر دوں کہ ان اقصی کے بچوں کو بھی سلام، ان غزہ کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، ان کے بوڑھوں کو بھی، ان کے جوانوں کو بھی، حماس کو بھی۔ اب کیسے نہ بتاؤں، مجھے ایک کلپ دکھایا گیا، ایک بچہ ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور یہاں سارے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور یہاں زخم ہے چہرے پر بھی، مگر وہ 2 وکٹری کے نشان سے زخمی حالت میں ہسپتال کے بیڈ پر بتا رہا ہے کہ مجھے زخمی حالت میں مت دیکھو، فتح کا نشان پا رہے ہو۔ اب زور سے کہو اللہ اکبر۔ ان کی ماؤں نے ایسے بچے جنے ہیں، ان کی ماؤں نے میرے دوستو ابابیلوں کی طرح داخل ہوئے اور ایسے انہوں نے راکٹ فائر کیے کہ آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے، بلکہ پرندے بھی ان کے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ میرے دوستو اتنا عرض کر دوں، اقصی یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں میرے نبیوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ نماز پڑھنے کا شوق ہے اس میں؟ ہے شوق؟ زور سے کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم اقصی کے فلسطینیوں کی مظلومیت میں ان کا ساتھ دیں گے۔ کیمرے میں لاؤ ان کو، کہیں جو ہے یہ ہاتھ نیچے نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، وقت قریب ہے کہ اقصی آزاد ہوگا۔ میں نے اس کلپ میں دیکھا جہاں مدتوں ان کے فوجی کھڑے ہو کر عورت اور بوڑھوں کو نہیں جانے دیتے تھے، وہاں پر اتنا ہجوم ہے کہ صخرہ کی چھت پر بھی فلسطینی کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے ہیں، ایھا المؤمنون یا ایھا الناس، لوگو اس کو آزاد کرانے میں ہمارا ساتھ دو تو انشاءاللہ تمہیں بھی یہاں نمازیں نصیب ہوں گی۔ تو انشاءاللہ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقی کی وصیت کرتا ہوں اور اتنا کہوں گا کہ ختم نبوت کے لیے بھی اپنی جانیں دو گے؟ زور سے کہو۔ ابھی 2 بچوں کی دستار بندی ہے، اس کے بعد نماز جمعے کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ پہلے ہے۔ تو اور خان کا مدرسہ مسجد مکی جہاں ختم نبوت
اکیڈمی کا افتتاح بھی ہو رہا ہے۔ مولا کریم عز و جل جو اس میں مدد اور اس کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ہیں،